Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. I am here from Iqbal International Law Services for delivering a legal lecture on the topic of forced marriage. Forced marriage punishment. Forced marriage punishment यानी जबरी शादी की सज़ा कि अगर ज़बरदस्ती शादी की जाती है किसी लड़की की तो उसकी क्या सज़ा है. What is the punishment of the forced marriage? ये आज का टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. देखिए, निकाह इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन बोथ कंसेंट टू मैरिज फॉर देयर ओन फ्री विल आर नेसेसरी. निकाह एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टीज की रजामंदी बहुत ज़रूरी है शादी के लिए. देखिए, इस्लाम में शादी की रजामंदी के लिए लाजमी कहा गया है कि शादी की दोनों की रजामंदी के बिना शादी नहीं होती. गवाह इस चीज़ को टेस्टिफाई करें कि दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से इस शादी के बंधन में बंधे हैं, अपेयर हुए हैं, और दुल्हन के वकील के सामने उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है. इसीलिए दुल्हन के जहाँ होता है तो उसके साथ साथ उसके वकील और दो विटनेस भी होते हैं जो इस चीज़ को टेस्टिफाई करते हैं कि दुल्हन इस चीज़ पर राज़ी है, उसने हमारे सामने ओके किया है, हमारे सामने रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो शादी करने के लिए तैयार है. इस्लाम फोर्स मैरिज को डिस्करेज करता है, मना करता है कि ज़बरदस्ती की शादी ना की जाए. और एक इसके बारे में हम आपको बताएं, एक दफ़ा एक लड़की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मेरा बाप मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, अपने नेफ्यू के साथ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है. तो आपने, ये इब्ने माजा में है कि आपने वो शादी अनल करार दे दी, शादी को ख़त्म करा दे दिया, क्योंकि लड़की ने शिकायत की थी कि मेरी शादी मेरा बाप ज़बरदस्ती में अपने नेफ्यू से करना चाहे. ये रिवायत है इब्ने माजा में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी अनल करा दे दी थी. तो देखिए, कुरान फ्रेम मैरिज एंड रिलेशनशिप दैट प्रमोट मोडेस्टी, प्रोक्रिएशन एंड लव ऑफ एंजॉयमेंट. ये डेफिनेशन है कि शादी का मकसद ये है कि कुरान ने जैसे एक फ्रेम किया है मैरिज के बारे में कि ऐसा रिलेशनशिप है दैट प्रोमोट मोडेस्टी, प्रोक्रिएशन एंड लव ऑफ एंजॉयमेंट. देखिए, कुरान मजीद में चैप्टर 4 आयत 1 में, कुरान मजीद की चैप्टर 25 आयत 74, कुरान मजीद का चैप्टर 30 है सूरत रूम, उसकी 21 आयत है, उसमें भी इसी चीज़ के बारे में बताया गया है. और इसी तरह चैप्टर 4 जो कि सूरत अनिसा है, उसकी पहली ही आयत है, उसको तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि और वो खुदा से दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंख की ठंडक अता फरमाओ और हमें परहेजगारों का इमाम. तो ये कुरान मजीद का फरमान है. द पर्पज ऑफ मैरिज, देखिए पर्पज ऑफ मैरिज जैसे मैंने बताया, क्रिएट सक्सेसफुल यूनियन दैट प्रमोट लव, tranquility and mercy between husband and wife, and to contribute a healthy life. ये शादी का बेसिक कंसेप्ट है. अब हम अगर देखते हैं कि शादी की बेसिक कंडीशन क्या होती है. देखिए, शादी की जो कंडीशन है वो डिटरमाइनिंग म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड कंपेटेबिलिटी, ये होनी चाहिए. कुरान मजीद चैप्टर 33 आयत 52 है. कुरान मजीद का चैप्टर 2:2-1 है और चैप्टर 2:2-3-5 है और चैप्टर 30:2-1 है, जो इस हवाले से रिलेट करती है कि शादी जो है डिटरमाइनिंग म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड कंपेटेबिलिटी के बारे में कुरान मजीद में बताया गया है. इसके अलावा असर्टेनिक सिमिलर faith, belief, faith,
اس چیز کے لیے بھی شادی کا مقصد ہے، جو کہ قرآن مجید کا چیپٹر 2 ہے اور آیات نمبر ہے 221 اور چیپٹر 60 ہے اور اس کی آیات نمبر 10 اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ سکسیسفل میرج کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایگریمنٹ آف دا ادر ٹرمز میوچلی ایگریڈ، جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے میوچلی طور پر وہ ہونی چاہیے، شادی کی یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ دی میرج کانٹریکٹ اور اس کی رسپانسبلٹی اور اس کے رائٹس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ شادی کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے۔ جیسے قرآن مجید چیپٹر 4 آیات 21 ہے، چیپٹر 2 آیات 232 ہے اور چیپٹر 2 237 ہے اور چیپٹر 24 اور آیات 33 ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میرج کی کنڈیشنز، انڈرسٹینڈنگ دی میرج کانٹریکٹ، اس رسپانسبلٹی رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہسبینڈ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ حق مہر پے کرے۔ حق مہر پے کرنے کے لیے فیملی حق مہر کے ساتھ اس کا نفقہ جو ہے، خرچہ جو ہے، وہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبلٹی قبول کرے اور قبول کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے، اس کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی کام جاب ایسا کرتا ہے کوئی اپنی بیوی کے لیے وہ خرچہ نفقہ اس کے لیے مینٹیننس وہ پرووائڈ کر سکے۔ یہ بھی ایک شرط ہے شادی کی، جیسا کہ قرآن مجید کی چیپٹر 4 آیات 6 ہے، چیپٹر 24 آیات 31 ہے، چیپٹر 24 آیات 58 اور 59 میں دی گئی ہے کہ یہ ذمہ داری ہسبینڈ پہ آتی ہے جو لڑکا شادی کر رہا ہے کہ وہ اپنی وائف کو مینٹین کر سکے۔ یہ ان کی شادی کی شرط بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل میچورٹی ہونی چاہیے اور پوسٹ پبرٹی ہونی چاہیے، پبرٹی سے اوپر ہونا چاہیے اور میچور ہونا چاہیے، یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن، تاکہ اس شادی کو سمجھ سکے، اس کی رسپانسبلٹی کو سمجھ سکے اور اس کے حقوق و فرائض کو سمجھ سکے۔ جیسے قرآن مجید میں چیپٹر 4 آیات 6 ہے، چیپٹر 24 آیات 33 ہے، چیپٹر 24 58 59 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیز میں یہ بیان کی گئی۔ حدیث ہے، حدیث نمبر 2469 احمد کی ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے ایک حدیث ہے کہ ایک کنواری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرا والد نے میری زبردستی شادی کر دی ہے، اور اس لڑکی نے کہا کہ اس نے زبردستی میرے والد نے میری شادی کر دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو انویلیڈیٹ کیا، اس کو ختم کرا دیا، انویلیڈیٹ کرا دیا، کیونکہ اس میں مرضی شامل نہیں تھی۔ اگر ہم اس کی اپنے قانون کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر فورس میرج کرتا ہے تو اس کے کیا اب قانون کی طرف ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ ہمارے قانون ہے پاکستان پینل کوڈ سیکشن 310 اس میں ہے لڑکی کو، کسی لڑکی کو بدل میں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، چلو جی صلح کرنے کے لیے بدل میں دی جاتی ہے، ونی میں دے دی جاتی ہے، صلح میں دی جاتی ہے، سوارہ میں دی جاتی ہے، اس کو زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، سیکشن 310 اس کی سزا 3 سال ہے اور جرمانہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے سیکشن 498 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس سے بھی یہ ہے کہ اگر لڑکی کی شادی زبردستی طریقے سے کی جاتی ہے تو اس کی سزا 7 سال سزا ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ 498 ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ لڑکی کے نام کوئی جائیداد ہے، اگر ہم نے شادی کی تو غیر کے پاس چلی جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی شادی قرآن سے کر دی، تو قرآن سے شادی کرنے کی بھی سزا ہے، 7 سال سزا ہے، کم سے کم 3 سال ضروری ہے، 7 سال زیادہ، 3 سال کم سے کم سزا ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر کوئی زبردستی شادی کرتا ہے کسی لڑکی کی تھی، اس کے لیے پاکستان پینل کوڈ میں بھی سزا موجود ہے، اور اسلام تو آف کورس اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، جو کہ حدیث اور قرآن سے کلیئر واضح ہے کہ جبری شادی بالکل منع کی گئی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی، اور اسلام جو ہے شادی کے لیے رضامندی چاہتا ہے کہ دونوں کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔